بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے جہاد۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا وہ کوشش جو دین اسلام کی سربلندی، فروغ امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، جہاد میں شمار ہوگی۔ جہاد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوا، اور سب سے پہلا جو معرکہ لڑا گیا اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ جہاد کی اقسام، جہاد کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلی خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے۔ اطاعت الہی سے روکنے اور نافرمانی پر ابھارنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات نفس ہیں۔ خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا۔ لہذا خواہش نفس پر قابو پائے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ دوسری قسم ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کریں۔ قرآن کریم میں اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور طاغوت سے مراد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا شیطانی قوتیں ہیں، یعنی شیطان اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کرنا شیطان کے خلاف جہاد کہلاتا ہے۔ شیطان کے خلاف جہاد مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے جہاد بالعلم ہے۔ جہاد بالعلم سے مراد وہ جہاد جو علم کے ذریعے کیا جا سکے۔ اس سے مراد اللہ کے دین کو اپنی علمی اور ذہنی کاوشوں سے پھیلانا تاکہ دینی اور دنیاوی جہالت کا خاتمہ ہو سکے۔ دوسرا جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے بھی جہاد کیا جاتا ہے، جسے جہاد بالقلم بولا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں قلم یعنی پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اس میں قرآن و حدیث کا علم عام کر سکتے ہیں۔ جہاد بالمال، جہاد بالمال بھی جہاد کی ایک اہم قسم ہے۔ دین اسلام کی حفاظت، اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دفاع کے لیے اگر مال کی ضرورت پڑے تو اس سے درگزر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اپنی دولت سے مجاہدین کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو۔ آگے جہاد باللسان، دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش زبان سے کی جائے وہ جہاد باللسان میں شمار ہوگی۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے بہترین انداز میں تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تیسری جہاد کی جو سب سے بڑی قسم ہے وہ جہاد بالسیف ہے۔
تلوار کے ساتھ جہاد کی نوبت اس وقت آتی ہے جب طاغوتی قوتیں امن و سلامتی کے تمام راستے بند کر کے حق کا راستہ روکنے اور اسلام کا صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں۔ یعنی تلوار کے ذریعے کیے جانے والا جہاد بالسیف کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ جہاد بالسیف کی مزید دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلی مدافعانہ جہاد، جب کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین، جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ اور دفاع کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی وہ مدافعانہ جہاد میں شمار ہوگی۔ دوسری قسم ہے مصلحانہ جہاد۔ ہر کلمہ گو شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کرنے کے لیے پوری کوشش کرے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر کا فتنے کو ختم کرنے کی کاوش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد نہ رہے اور ہر جگہ اللہ کا دین عام ہو جائے۔ آگے جنگ اور جہاد۔ جنگ کسی بھی مقصد کے لیے کی جا سکتی ہے، جبکہ جہاد صرف اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جنگ کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوتے، جبکہ جہاد میں باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جنگ میں ہر قسم کا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، جبکہ جہاد میں کسی بھی پر بھی ظلم و ستم نہیں کیا جاتا۔ جنگ کے اثرات تباہ کن ہوتے ہیں، جبکہ جہاد کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جہاد پر جاتے یا جب بھی صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی امیر بنا کر جہاد پر بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایات دیتے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، کسی بھی شخص کے جسم کے اعضاء کو نہیں کاٹنا، شہروں کو تباہ نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بزرگ پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کے گھر گھس کر اس کو قتل نہیں کرنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے وار نہیں کرنا۔ یہ اسی طرح کی چند اور بھی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں ان چیزوں کا خیال کیا کرنا ہے۔ آگے جی جہاد کے فضائل۔ سب سے پہلے جہاد کے فضائل قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں۔ پہلی ہے جی محبت الہی۔ مجاہد سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت رکھتا ہے، کیونکہ جہاد ایک عظیم عبادت ہے۔ جب مجاہد اپنی سب سے قیمتی چیز جان خدا کو راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ دوسرا، جہاد اہم فریضہ۔ جہاد دیگر عبادات کی طرح اہم عبادت ہے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے اس فریضے کو بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ آگے مال و جان سے جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال و جان سے جہاد کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ فتنے کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فتنے کے خاتمے کا اہم ذریعہ ہے۔
کیونکہ جہاد کا بنیادی مقصد ہی فتنوں کا خاتمہ ہے تاکہ انسانیت پرسکون رہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں جہاد کی فضیلت بیان کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی جہاد کی فضیلت بیان ہوئی۔ سب سے پہلے جہاد کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا بہت زیادہ اجر ہے، اسی وجہ سے جہاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی ایک صبح یا شام دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دوسرا، گناہوں کی بخشش۔ جہاد کے میدان میں شہید ہونے والے شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جہاد گناہوں کی معافی کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ حق میں شہید ہونے والے کا قطرہ خون زمین میں بات پر گرتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جنت کے حصول کا ذریعہ۔ جہاد حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خدا کی راہ میں چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاؤں راہ خدا میں غبار آلودہ ہوئے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام قرار دے دی گئی۔ شہادت کی عظمت۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے میں جو لطف ہے اس پر جنت کی تمام نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے تر ہوئی اور ایک وہ آنکھ جس نے رات جہاد میں پہرا دیتے وقت رات گزاری ہو، یعنی ان دو لوگوں کی آنکھوں کو جہنم کی آگ ہرگز نہ چھو سکے گی۔ خلاصہ کلام، بلا شبہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ کا ہی نتیجہ تھا کہ اول زمانے کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جہاد، دین کے دفاع و فروغ اور دنیا سے کفر کے فتن و فساد کے خاتمے کے لیے کیا نہ کیا، دنیاوی مفاد کے لیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔